اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی۔ اسرائیل کا 7 اکتوبر کے بعد لبنان پر سب سے بڑا حملہ۔ حزب اللہ کے راکٹ لانچنگ پیڈز اور دیگر ٹھکانوں پر 400 حملے۔ حزب اللہ کا بھرپور جواب۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں رمات ڈیوڈ ایئر بیس پر میزائل حملہ، راکٹوں کی بارش۔ نظارت اور کفر باروچ میں آگ بھڑک اٹھی۔ شمالی اسرائیل میں عوامی اجتماعات پر پابندی، اسکول بند کر دیے گئے۔ امریکہ کا اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کا حکم۔ بیروت میں جمعے کو ہونے والے حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 38 ہو گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ الزیتون میں اسکول پر بمباری، 22 بے گھر فلسطینی شہید۔ 72 گھنٹوں کے دوران 119 شہادتیں۔ رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی کے دفتر پر چھاپا، اسٹاف کو باہر نکال کر دفتر سیل کر دیا۔ لندن اور ٹوکیو میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، عالمی برادری سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی شہریوں کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، قیدیوں کی رہائی کے لیے سیز فائر معاہدے کا مطالبہ۔ لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیں گے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ شروع ہونے سے روکنا ہوگا۔ یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سعودی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا غزہ میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی، امدادی کاموں میں رکاوٹیں ہیں، فوری طور پر سیز فائر ہونا چاہیے۔ لاہور میں تحریک انصاف کا سیاسی شو، مگر پاور نظر نہیں آئی۔ علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ ختم۔ وزیر اعلیٰ کے پی پنڈال خالی ہونے کے کافی دیر بعد پہنچے، خطاب نہ کر سکے۔ کالا شاہ کاکو انٹرچینج پر علی امین گنڈاپور آؤٹ آف کنٹرول، کلاشنکوف سے کنٹینر کا شیشہ توڑ دیا، ڈرائیور پر غصہ نکالا۔ عمر ایوب اور اسد قیصر بھی جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے۔ پی ٹی آئی کی ایک بار پھر ایس او پیز کی خلاف ورزی، جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کرنے پر انتظامیہ کی وارننگ۔ علی امین گنڈاپور کا جلسے کی تقریر آج کرنے کا اعلان۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ اس پارلیمنٹ کی کسی آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، مرتے دم تک عدلیہ کا ساتھ دیں گے۔ زور لگا کے پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکے۔ خدا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کو اوے کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی، یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ عطا تارڑ نے تحریک انصاف کا جلسہ شو فلاپ قرار دے دیا۔ کہا علی امین گنڈاپور صرف بھڑکے مارتے رہتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بھی محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے۔ یہ لیڈر کی رہائی چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی کر لے این آر او نہیں ملے گا۔ مریم اورنگزیب بولی تمام راستے کھلے تھے، علی امین گنڈاپور کیوں نہیں پہنچے؟ مریم نواز نے دل بڑا کر کے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو آنے کی اجازت دی۔ عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ امین گنڈاپور صاحب، آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ 2 بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختونخوا سے، اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا؟ تمام راستے کھلے ہوئے تھے۔ اگر آج ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں، ایئر ایمبولنس کا مقابلہ کریں۔ یہ بھول چکے ہیں کہ عوام سڑکوں پر ہیں۔ پاکستان کے عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا جلسے سے خطاب، کہا مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو، اب صرف آزاد عدلیہ کو ہی قبول کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے ہم ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے، کوئی جبر ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ مخصوص نشستوں پر اکثریتی بینچ کا وضاحتی بیان کیسے اور کس کے آرڈر پر اپلوڈ کیا گیا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، جزیلہ اسلم سے وضاحت طلب کر لی۔ سوال کیا الیکشن کمشنر تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر کی؟ کیا متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا تھا؟ مخصوص نشستوں سے متعلق اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط، غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی، کیس میں مزید وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع۔ الیکشن کمیشن کے نام ایاز صادق کے خط پر وضاحت کی استدعا، الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد سے انکار نہیں کر سکتا، درخواست میں موقف۔ توڑ
भोड़ केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बीमारी की वजह से ससना दिया, 4 दिन बाद जलसे में मुलजिम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। वजीर आला केपी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में दरख्वास्त जमानत खारिज। शराब और असलहा बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की केस सुनने से माजरत, मुकदमा मजीद कार्रवाई के लिए सेशन जज को भिजवा दिया। आईनी तरामीम का मुस्तकबिल लाने वालों से पूछा जाए। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक, कहा मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं, किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अदलिया से मुतालिक मुजवजा कानून साजी पर कड़ी तनकीद, कहा वजीर आजम को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। जो भी मैरिज पर आए उसे चीफ जस्टिस बनना चाहिए। जब आप 7वें नंबर से किसी को उठाकर लाए तो उसने जो किया वो तारीख का हिस्सा है। अब भी वक्त है, होश के नाखून लें। फौज के बाद केपी हुकूमत एक दिन भी अमन कायम नहीं रख सकती। सूबे को अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दे सकते। अमन अमान की खराब सूरत-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फौरी बुलाया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहा गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं होते। सिंध में बदअमनी उरूज पर कच्चे से गुजरे तो खौफ आता है कि कहीं अगवा ही न हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में खिताब, कहा सूबे में 70% बजट करप्शन की नजर हो रहा है। शोबा तालीम, सेहत और सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर आजम सेंट्रल लंदन में अपनी रहायशगाह पहुंच गए। 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में कहा है कि आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूंगा। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने के लिए कोशिशों से आगाह किया जाएगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट आज होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मौतल रहेगी। निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। सेहवन शरीफ में 10 साला बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती, मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत 4 मुल्की सरबराहान कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जापान और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म भी शरीक। खित्ते में चीन के बढ़ते असर रसूख और शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान फौजी ताउन पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने CNN की जानिब से मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप का इनकार, कहा बहुत देर हो चुकी है। 3 रियासतों में अर्ली पोलिंग जारी है, अब मुबाहिसे का वक्त नहीं।